اب تو مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اب تو بہت ہی میرا خیال کرتا ہے، بہت زیادہ میرا خیال کرتا ہے، ہر جگہ مجھے عزت بھی دیتا ہے، لیکن میں نے تو کھانے میں زہر ملائی ہے، زہر کا اثر ہو چکا ہوگا، اب کیا معاملہ ہوگا؟ اما جان میں بڑی پریشان ہوں۔ ماں نے بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی وہ زہر نہیں، وہ چورن تھی، وہ چورن تھی، زہر کھانے میں نہیں تیرے لہجے میں تھا، زہر کھانے میں نہیں تیری زبان میں تھا، کاش تو پہلے اپنی زبان کو درست کر دیتی، اپنے رویے کو ٹھیک کر دیتی، تیرا شوہر پہلے تجھ سے محبت کرتا۔ کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، کھانے کا مسئلہ نہیں، شوہر تبدیل کرنے کے بجائے اپنے رویے کو تبدیل کرو، شوہر تبدیل کرنے کے بجائے اپنے مزاج کو تبدیل کرو، اخلاق لے کے آؤ۔ آج اس زبان سے نکلنے والے جملے کہ گھروں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ زبان بد اخلاقی کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے، زبان کی غلط استعمال ہونے کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم زبان کو نرمی سے استعمال کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے نبی کی معاشرت سیکھے۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کچھ کھانے کو نہیں تھا، گھر کا سکون مال سے، پیسے سے، ان چیزوں سے، کھانے کی چیزوں سے نہیں آتا، گھر کا سکون اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی بڑی 11 بیویاں رکھی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں 2 مہینے گزر جاتے، گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن بیویاں محبت اس درجے کی کرتی کہ اللہ کے نبی پہ جان دینے کے لیے تیار تھی۔ سیرت کو دیکھی، کیوں؟ نبی علیہ السلام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کس قسم کی عورت سے شادی کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ غور سے سن لے، تنکح المرأة لأربع، تنکح المرأة لأربع، چار قسم کی عورتوں سے شادی کی جاتی ہے، 4 صفات دیکھی جاتی ہیں، لوگ نکاح کرتے ہوئے 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اے ابو ہریرہ تو غور سے سن، تو نے کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے؟ تنکح المرأة لأربع، لمالها، بعض لوگ ہوں گے مال دیکھیں گے، کوٹھی بنگلہ دیکھیں گے، گاڑیاں دیکھیں گے، جائیداد دیکھیں گے، کہا بعض لوگوں کے مال کو دیکھ کے شادی کر دیں۔ وَلِحَسَبِهَا، بعض لوگ قوموں کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں، کس خاندان کی لڑکی ہے، کس لیول کی لڑکی میں لے کر آ رہا ہوں، فلاں قوم سے تعلق ہے، فلاں قوم سے تعلق ہے، فلاں قوم سے تعلق ہے۔ وَلِجَمَالِهَا، ابو ہریرہ سن لے، اکثر نوجوان ہوں گے جو چہرے کی خوبصورتی پہ مریں گے، چہرے کے حسن پہ جان دیں گے، سیرت کو نہیں دیکھیں گے، چہرے کی خوبصورتی کو دیکھیں گے۔ وَلِدِينِهَا، بعض سمجھدار لوگ ہوں گے، بعض لوگ ہوں گے جن کی عقل اعلیٰ درجے کی ہوگی، وہ لوگ دین کو دیکھ کے شادی کریں گے۔ ابو ہریرہ تو بھی سن لے، فَاسْفَرْ بِلَادِ الدِّينِ، ابو ہریرہ دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا۔ کیوں کہ جن شادیوں کے اندر آج تک ہم نے دیکھا ہے، دنیا کو دیکھا گیا، مال کو دیکھا گیا، حسب نسب کو دیکھا گیا، چہرے کے حسن کو دیکھا گیا، دین کی پرواہ نہ کی، شادی ہوتے ہوئے بھی یہی رسم و رواج، یہی گانا بجانا، یہی ہر قسم کی خواہشات، ساری دنیا کو راضی کیا جا رہا ہے۔ میرا پڑوس ناراض نہ ہو، میرا بیٹا ناراض نہ ہو، میرے بیٹے کے دوست ناراض نہ ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رب اور رسول ناراض ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، سب کو راضی کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے بیٹھیں گے۔ یاد رکھیں، آج سے پہلے بھی ایسی شادیوں کا انجام ہمیشہ غلط ہوا ہے، آج سے پہلے بھی ایسی شادیوں کا انجام غلط ہوا ہے۔ یہ تب بعد میں دیر تک یہ شادیاں نہیں رہ سکتی، کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد توڑ ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے مکمل آپ کے سامنے ایک مکمل جمعہ بیان کیا تھا کہ جن شادیوں میں ناچ اور گانا ہوتا ہے، مکافات عمل دنیا کے اندر اللہ ان کو بدلہ کیا دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ شادی کام نہیں رہتی۔ اور جن شادیوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھ کے زندگی گزاری جاتی ہے، شادی کی جاتی ہے، اللہ کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا، سب صالحین نے کن چیزوں کو دیکھا ہے، صحابہ نے کن چیزوں کو دیکھا ہے، ان شادیوں کے انجام بہت زبردست ہوتے ہیں، ان شادیوں کے انجام بہت زبردست ہوتے ہیں، وہ شادیاں بہت آگے تک چلی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا سلف صالحین نے کس قسم کی شادیاں کی ہیں۔ یادگار واقعات کے اندر احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی شادی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ دیوبند کے اندر پڑھتے تھے، یہ وقت کے شیخ الحدیث تھے، یہ وقت کے شیخ القرآن تھے، شیخ التفسیر کا لقب ان کو دیا جاتا تھا۔ دیوبند کے اندر پڑھتے ہیں، ایک مالدار آدمی آتا ہے حضرت کے بعد شیخ الہند کے پاس آیا، کہا کہ میں آپ کے طلباء کے اوپر ایک نظر ڈالنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سبق پڑھ رہے ہیں،
غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی جوڑا کپڑوں کا ہے۔ تو وہ مالدار آتا ہے، نظر پھر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ احمد علی لاہوری پہ نگاہیں جم جاتی ہے۔ شیخ الہند سے کہتا ہے یہ آپ کا شاگرد ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں۔ بلایا گیا، بیٹا شادی کرنا چاہتے ہوں؟ کہ جی ہاں، کیوں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سکھ گھرانے سے ہوں، ابا و اجداد سارے سکھ گزرے تھے، مجھے کون بیٹی دے گا؟ غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی جوڑا کپڑوں کا ہے، کھانے کے لیے وقت پہ روٹی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا مجھے ایسی چاہیے، تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ کہا کہ میں دوں گا اپنی بیٹی۔ دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد نکاح کا انتظام کیا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کا نکاح ہوگا۔ دوستوں نے کہا احمد علی لاہوری سے کہ آپ کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اگر دوسرا سلائی کرنے کی گنجائش نہیں ہے کم از کم اس کو دھو تو لو۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کپڑوں کو دھویا، اللہ کا کرنا موسم خراب ہو گیا، دھوپ نہ ہوئی، بارش کا موسم ہے، بادل ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو دھو کے ڈال دیا اور لنگی باندھ کے میں انتظار کے اندر ہوں۔ عصر کا وقت قریب آ گیا لیکن کپڑے میرے خشک نہ ہو سکے۔ کہا میں وہی گیلے کپڑے پہن کے نکاح کی مجلس میں بیٹھا، میرا سسر دیکھ رہا تھا، سردی کا عالم ہے، بادل ہے، سخت سردی ہے، گیلے کپڑوں کے ساتھ میرا داماد بیٹھا ہوا ہے، گیلے کپڑوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی کپڑوں کا جوڑا ہے۔ اس مالدار آدمی نے جو اپنی بیٹی کا نکاح دے رہا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ یہ حسب نسب میں کون ہے، یہ نہیں دیکھا کہ حسن و جمال میں کیا ہے، تقویٰ دیکھا ہے، تقویٰ دیکھ کے رشتہ دیا تھا۔ چہرے کے حسن پہ نہیں کہ اندر کی سیرت پہ گئے تھے۔ نکاح ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے، بچی گھر کو واپس آتی ہے، باپ بیٹی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی بتاؤ احمد علی لاہوری کو کیسا پایا، بتاؤ احمد علی لاہوری کو کیسا پایا؟ کہا ابا جان خدا کی قسم دنیا کے اندر میں سنتی تھی کہ جنت ایسی ہوگی، جنت کے اندر ایسا سکون ہوگا، جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی، دنیا کا کچھ غم نہیں ہوگا، دل میں نفرت نہیں ہوگی، پرسکون ماحول ہوگا۔ کہ اللہ کی قسم اللہ نے مجھے دنیا کے اندر جنت جیسا ماحول دے دیا ہے۔ کچھ مال تھا، پیسے تھے، عہدہ تھا، دولت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ صرف دین تھا، صرف دین تھا، تقویٰ تھا، اللہ سے تعلق تھا۔ مال، پیسہ، دولت، عہدہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ سے ایسا تعلق بنا ہوا تھا کہ ساری کی ساری چیزیں ناکام ہوگی، سب پیچھے رہ گیا۔ کا دل کا سکون ایسا ملا، ایسا دل کو سکون ملا جیسے جنت کے ہوتا ہے۔ اللہ نے کیوں انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، مال کو، عہدے کو نہیں دیکھا، دین کو دیکھا تھا، دین کو دیکھا تھا۔ نتیجہ کیا ہے کہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں، آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ایسے لوگ آج کے دور میں بھی آپ کو ملیں گے جو دل سے مطمئن ہوں گے۔ کھانے پینے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہوگی لیکن دل اتنا پرسکون دل ہوگا، اتنا پرسکون ہوگا کہ وہ سوچ نہیں سکتے، مزے سے سوئے ہوتے ہیں۔ مالدار ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، دین زندگی میں نہیں ہے، ایک ایک ٹائم پہ 5 گولیاں کھاتے ہیں لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی، نیند پھر بھی نہیں آ رہی۔ کس وجہ سے؟ زندگی میں دین نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر، تاریخ مدینہ دمشق کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے، آج جس کو چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، دروازے بند کر دیتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے 10 آدمیوں سے اجازت لی جاتی ہے، 10 آدمیوں کی سفارش ہوتی ہے، پھر جا کے اس عہدے دار کے پاس جاتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ اس کی بات کو توجہ سے بھی نہیں سنتا۔ امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے ہیں، گلیوں کا چکر ہے، رات کو خود گشت کیا کرتے تھے۔ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہنے لگی اماں جان آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المؤمنین نے سختی سے منع کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کہا بیٹی عمر اس رات کے اندھیرے میں کہاں دیکھ رہا ہے، بیٹی عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کا جواب تھا ان کان عمر لا يعلم فالہ عمر يعلم۔ اماں جان اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا الہ تو دیکھ رہا ہے، اگر عمر کو کچھ نہیں معلوم پتا، دونوں جہانوں کا بادشاہ جو عمر کا الہ ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ بار حضرت عمر یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، دروازے پہ نشان لگا کے چلے گئے، صبح کے وقت پیغام بھیجا اس عورت کے پاس آپ بھی آ جاؤ، آپ کی بیٹی بھی آ جائے۔ اب بیٹی بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے رات ماں اور بیٹی کی جو گفتگو ہوئی ساری کی ساری میں نے سنی ہے، اب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے آپ کی اس بیٹی کا نکاح کر دوں۔ آپ اگر خوش ہیں، آپ کی بیٹی اگر خوش ہے، بیٹی کا حق ہے، بیٹیوں سے پوچھنا بیٹی کا حق ہے۔ آج کا والدین
اگر بیٹی سے پوچھتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، اگر بیٹی 2 قدم اٹھا کے بھاگ جاتی ہے تو پھر اس کی وہاں شرم کہاں چلی جاتی ہے؟ آج سب سے بڑا جرم ماں باپ کا ہے۔ اگر بیٹے چھپ کے شادی کرتے ہیں، بیٹیاں بھاگ کے جاتی ہیں، اللہ کی قسم بیٹوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ماں باپ کا قصور ہے۔ ماں باپ کیوں اولاد کو اولاد کا حق نہیں دیتے؟ کیوں اولاد کو ان کی منشا کے مطابق نہیں چھوڑتے؟ زندگی اولاد نے گزارنی ہے، ماں باپ نے نہیں گزارنی۔ آج کے والدین اللہ کی قسم اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں، شادی کروا دیتے ہیں۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا یہ ظلم ہے۔ آج کا سسر بھی، آج کی ساس بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں اتنا دخل دیتے ہیں کہ ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، حق جتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حق کس کا ہے؟ خاوند کا ہے۔ لیکن آج کا سسر اور ساس بیٹے سے، خاوند سے زیادہ بہو کے اوپر حق جتا رہے ہوتے ہیں۔ آج ان کی زندگیوں کے اندر دخل اندازی، بے جا قسم کی دخل اندازی دے کے اس قسم کی ان کی زندگیوں کو تباہ کیا ہوا ہے، حالانکہ شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت نے حکم دیا ان کو الگ زندگی گزارنے دو۔ آپ نے اپنی زندگی گزار دی، ابھی آپ کے والدین کا وقت ہے، آپ کی اولاد کا وقت ہے، آپ ان کو اچھی زندگی گزارنے دیں، آپ ان کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دیں، آپ ان کو ان کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے دیں، دیکھ لیں کہ ایسی زندگی گزرے گی۔ لیکن آپ دخل اندازی کریں گے، بے جا قسم کی دخل اندازی کریں گے، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، معاملات طلاقوں تک آ رہے ہیں۔ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ ہماری ناسمجھی اور لاعلمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری ناسمجھی اور لاعلمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اگر آپ کی بیٹی راضی ہے، اگر آپ کی بیٹی راضی ہے تو میں اپنے بیٹے عاصم سے اس کا نکاح نہ کر دوں؟ تو بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے کہا میں تیار ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہے، نہ صورت کو دیکھا ہے، نہ حسب نسب کو دیکھا ہے، نہ مال کو دیکھا ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھا، دینداری کو دیکھا ہے، دینداری کو دیکھا ہے کہ زندگی کے اندر سیرت ہے، صورت ہو نہ ہو لیکن اس بچے کی زندگی میں سیرت ہے، اخلاق ہے، زبان دراز نہیں ہے۔ آج ہم صورت کو دیکھتے ہیں نا تو زبان درازی بھول جاتے ہیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے ساس اور سسر کی وجہ سے ماحول خراب ہوتے ہیں، لیکن کئی گھروں کے اندر یہ ماحول بھی ہوتا ہے، آنے والی بچی اس قسم کی بدتمیز ہوتی ہے، بد اخلاق ہوتی ہے کہ گھر کے ماحول کو برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے، خاوند کو اس کے والدین کے خلاف کر کے چھوڑ دیتی ہے، اس کی زبان درازی کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ ایک حکایت ہی ہے نا، ایک عورت آئی نا، ایک بچی شادی شدہ اپنی ماں کے پاس آئی، کہا اما جان میں اپنے شوہر سے بہت تنگ آ چکی ہوں، روزانہ گھر کے معاملات، گھر کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکی ہوں، شوہر نفرت کرتا ہے، اما جان مجھے کچھ بتائیے میں کیا کروں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو ماں سمجھدار تھی، ماں نے کہا بیٹی میں آپ کو زہر دیتی ہوں، آپ نے شوہر کے کھانے میں روزانہ تھوڑی تھوڑی ملانا، زیادہ نہیں ملانا، شک نہ ہو جائے۔ ہاں پھر ایک بات بھی یاد رکھنا، جب زہر ملاؤ گی تو اپنے رویے کو نرم رکھنا، اخلاق سے پیش آنا، ہنس کے اس کے ساتھ پیش آنا، تاکہ اس کو شک نہ ہو جائے۔ اگر سختی والا معاملہ کرو گے اس کو شک ہو جائے گا۔ بالکل نرمی سے بات کرنا، اپنے رویے کے اندر بالکل تبدیلی لے کے آنا، اور کھانے میں تھوڑی تھوڑی زہر ملا کے دینا۔ اس سے کہا ٹھیک ہے۔ اب گھر کے اندر زہر لے کے جاتی ہے اور خاوند کے کھانے میں زہر ملاتی ہے، لیکن بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ، رویہ بڑا نرم کیا ہوا ہے، بڑے پیار سے محبت سے بات کرتی ہے۔ جب شوہر نے دیکھا بیوی کے اخلاق، بات کا انداز، رویہ، یہ ساری کی ساری جب چیزیں دیکھی تو شوہر کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ جب شوہر کے دل میں محبت آ گئی تو شوہر اس سے محبت والا سلوک کرنے لگا۔ اب یہ پریشان ہوگی، میں نے زہر بھی دے رہی ہوں، اب تو یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ واپس اپنی ماں کے پاس کی، اما جان معاملہ الٹ ہو چکا ہے، اب تو مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اب تو بہت ہی میرا خیال کرتا ہے، بہت زیادہ میرا خیال کرتا ہے، ہر جگہ مجھے عزت بھی دیتا ہے، لیکن میں نے تو کھانے میں زہر ملائی ہے، زہر کا اثر ہو چکا ہوگا، اب کیا معاملہ ہوگا؟ اما جان میں بڑی پریشان ہوں۔ ماں نے بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی وہ زہر نہیں، وہ چورن تھی، وہ چورن تھی، زہر کھانے میں نہیں تیرے لہجے میں تھا، زہر کھانے میں نہیں تیری زبان میں تھا، کاش تو پہلے اپنی زبان کو درست کر دیتی، اپنے رویے کو ٹھیک کر دیتی، تیرا شوہر پہلے تجھ سے محبت کرتا۔ کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، کھانے کا مسئلہ نہیں، شوہر تبدیل کرنے کے بجائے اپنے رویے کو تبدیل کرو، شوہر تبدیل کرنے کے بجائے اپنے مزاج کو تبدیل کرو، اخلاق لے کے آؤ۔ آج اس زبان سے نکلنے والے جملے کہ گھروں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ زبان بد اخلاقی کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے، زبان کی غلط استعمال ہونے کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم زبان کو نرمی سے استعمال کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے نبی کی معاشرت سیکھے۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کچھ کھانے کو نہیں تھا،
گھر کا سکون مال سے، پیسے سے، ان چیزوں سے، کھانے کی چیزوں سے نہیں آتا، گھر کا سکون اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی بڑی ہے، 11 بیویاں رکھی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں 2 مہینے گزر جاتے، گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن بیویاں محبت اس درجے کی کرتی کہ اللہ کے نبی پہ جان دینے کے لیے تیار تھی۔ سیرت کو دیکھیں، کیوں؟ نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے، اللہ کے نبی اخلاق سے پیش آتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق بیویوں کے ساتھ بے تکلفی تھی۔ آج دیکھیں نا، جو اللہ کے نبی کے واقعات اگر ہم پڑھیں، آج ہم اگر ان کو اپنے اوپر لاگو کریں، لوگ ہمیں مسلمان ہی نہ کہیں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ حبشی جو تھے وہ نیزوں کے ساتھ چھوٹے رقص کرتے تھے، کھیلتے تھے۔ مسجد نبی کے صحن کے اندر رقص ہو رہا تھا، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے اندر آواز آ گئی، تو اللہ کے نبی کے پاس ہی کہ میں ان حبشیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج دیکھیں نا، آج کوئی کہہ دے نا، کسی مولوی کی بیوی اس کو کہہ دے، کیا کہ دین مٹ رہا ہے، امت کہاں پہنچ گیا، اور تجھے شرم نہیں آتی، تو تماشے دیکھنے جا رہی ہے۔ آج کہہ دے نا کسی کی بیوی، اس کو کہہ دے مجھے لے کے جاؤ فلاں جگہ، 100 فتوے دیں، دین مٹ رہا ہے، فلاں مٹ رہا ہے، اور تو لیانی کے اندر فضول کاموں کے اندر مشغول ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ نہیں، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں اللہ کے نبی کی زندگی، کہا ہمیشہ مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں، آپ صحابہ سے پوچھئے، کہا ہمیشہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ہمیشہ غمگین رہتے تھے امت کے غم کے اندر، لیکن وہ امت کا غم ہر وقت گھر میں لے کے نہیں بیٹھتے تھے۔ گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ وہ غم والا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ گھر کی زندگی اور تھی، باہر کی زندگی اور ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیشہ غمگین رہتے تھے، اور اما جان عائشہ کہتی ہیں ہمیشہ مسکراتے تھے۔ گھر کی زندگی اور ہے، باہر کی زندگی اور ہے۔ تو پھر آتے ہیں روایات کے اندر، نبی علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں دیوار کے ساتھ، اما جان اللہ کے نبی کی کمر کی طرف ہے، ایسے بازو سے دیکھ رہی ہیں چپ کے، تاکہ وہ حبشیوں کی نظر نہ پڑے، دیکھتے رہے۔ آتے روایات میں اللہ کے نبی تھک کے کبھی ایک پاؤں کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کہا عائشہ چلے نہ جائیں، بس نہ کریں، کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں میں نے ابھی اور بھی دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں، کھڑے ہیں، جب تک اما جان حضرت عائشہ نے نہیں کہا اس وقت تک اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کے نہیں گئے۔ آپ دیکھیں نا، آج اگر کسی عورت میں کوئی عورت اگر شور سے اس قسم کی بات کرتے، بتائیں کیا؟ صحابہ کہتے ہیں قافلے میں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ازواج بھی ساتھ ہیں، اما جان حضرت عائشہ بھی ہیں، واپسی کا سفر ہے، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک سفر سے واپس ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کا کہا آپ آگے چلے جاؤ، پیچھے اللہ کے نبی اور اما جان حضرت عائشہ ہیں، کہ عائشہ دوڑ نہ لگائیں، اما جان کے ساتھ اللہ کے نبی بھاگ رہے ہیں، دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ آج کوئی اپنی بیوی کو ایسا کہے، کوئی اگر مولوی یا کوئی دیندار اپنی بیوی کو لے کے کہیں نکل جائے، کس طرح لوگ 100 فتوے لگا دیتے ہیں۔ بھئی معاشرے سیکھیں، اخلاق میں بات کر رہا تھا کہ ازواج مطہرات کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے، گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن زندگی میں سکون اتنا تھا کہ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک اللہ کے نبی پہ جان قربان کرتے۔ آج ہم گھر کے اندر ہر قسم کا راشن لا کے ڈالتے ہیں، گھر کے اندر ہر قسم کی چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اخلاق ہماری زندگی میں نہیں، بدسکونی پھر بھی ہے، گھر کے اندر دین نہیں ہے، بدسکونی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، گھر جانے کا دل نہیں کرتا، ہر طرف سے دونوں طرف سے زبان درازی ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، خیر میں بات کر رہا تھا تو اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹی سے پوچھ رہے، بیٹیوں کا حق ہے، آپ پوچھ رہے، کہا بیٹی تیار ہے، اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کروایا، اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کروایا، اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹی عطا کی، اس سے پیدا ہونے والے عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی تھی، وہ دنیا میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ان کی نواسی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نانا بن کے، تو اللہ نے ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اللہ نے جن سے اتنی اونچی سطح پہ کام لیا، آگے آنے والی نسل میں وہ تھے، آنے والی نسل کے اندر اللہ رب العزت نے وہ، یہ کس وجہ سے تھا؟ دین۔ آج ہم انتخاب کریں تو دین کو دیکھ کے کریں، آج انتخاب کریں تو دنیا کو، مال کو، دولت کو، عہدے کو، ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ جنہوں نے آج تک ان چیزوں کو دیکھا ہے ان کی زندگی میں سکون نہیں آیا، اور جنہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا ان کی زندگی کے اندر سکون ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کے اندر ایک واقعہ نقل دیا ہے کہ حضرت شجاع کرمانی رحمہ اللہ، یہ بہت اللہ کے ولی گزرے، کرمان علاقے کا جو گورنر تھا، جو وہاں کا بڑا تھا، اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ بیجان کی بیٹی کے لیے، انہوں نے کہا کل تک مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اس کے بعد یہ گھر نہیں گئے، مسجدوں کے چکر لگا رہے کہ کوئی دیندار مل جائے، میں نے بیٹی کو دین سکھایا ہے، میں دنیا کا لالچی نہیں ہوں،
یہ گورنر ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، لیکن میں نے بیٹی کو دین سکھایا ہے، میں نے بیٹی کو تقوی سکھایا ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں کہ ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، ذکر کے اندر مشغول ہے، یہ پاس جا کے بیٹھ کے کافی ٹائم دیکھا وہ ذکر کے اندر مشغول ہے۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوا تو یہ حضرت پاس چلے گئے۔ حضرت شجاع کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ بیٹا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ کہا کیا مصروفیت ہے؟ کہا یہی عبادت کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، نماز وقت پہ پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کھانے کے انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا کہ توکل کرتا ہوں، جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ رب بھوکا نہیں مارتا، جس رب کے سامنے جھکتا ہوں وہی انتظام کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کھانا آ جاتا ہے۔ کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دینا چاہتا ہوں، شادی کرتے ہو؟ کہا کرتا ہوں، لیکن حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا مجھے ایسا آدمی چاہیے جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہو، جو توکل کرنے والا ہو، مجھے ایسا آدمی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، شادی ہوگی، رخصتی ہوئی۔ اس کے بعد جب کیا دیکھتی ہے بیوی، اب ظاہر ہے بچی کو جا کے بتایا شجاع کرمانی رحمہ اللہ نے کہ میں نے ایسے شخص سے تیری شادی کروائی ہے جو متوکل ہے، جس کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے، ایسے شخص سے آج تیری شادی ہو رہی ہے۔ تو گھر کے اندر آئی، رخصتی ہوئی، گلاس کا پیالہ رکھا ہے، گلاس رکھا ہے پانی کا، اس کے اوپر روٹی کا آدھا ٹکڑا ہے۔ بیٹی پوچھ رہی ہے، بیوی پوچھ رہی ہے شوہر سے یہ کیسی روٹی کا ٹکڑا ہے؟ کہا کہیں سے ایک روٹی آئی تھی، آدھی میں نے کھا لی تھی، آدھی یہیں کل کے لیے رکھی تھی۔ کہا میرا باپ تو کہہ رہا تھا تو متوکل آدمی ہے، تیرا تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، تجھے ایک وقت کی روٹی کا بھروسہ نہیں ہے، ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے کہ کل کھاؤں گا، تو مجھ سے کیا شادی کرے گا؟ میں تو متوکل آدمی کے بھروسے پہ آئی تھی، مجھے تو میرے باپ نے دین سکھایا تھا، مجھے میرے پیار نے باپ نے تحفے کے اندر تقوی دیا تھا، تحفہ میرے باپ نے مجھے دین سکھایا تھا۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹیوں کو کیا تحفہ دیتے ہیں؟ کوئی سونے کا ہار بنا کے دے گا، کوئی انگوٹھی دے گا، کوئی آئی فون موبائل لے کے دے گا۔ وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو کیا دیتے تھے؟ دین دے کے بھیجتے تھے۔ وہ لوگ تھے بیٹیوں کو تحفے کے اندر تقوی دیتے تھے، تحفے کے اندر حیا دیتے تھے، تحفے کے اندر دین سکھاتے تھے، دین دیتے تھے۔ کہا کہ یہ تو یہ روٹی کا ٹکڑا رہے گا یا میں تیرے ساتھ؟ اس وقت وہ اٹھا اور اس نے جا کے اس کو صدقہ کر دیا۔ کہا کہ جو رب آج کھلائے گا وہ کل بھی کھلانے پہ قادر ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اپنی بیٹیوں میں کی زندگیوں میں، اپنی زندگی میں دین لے کر آئیں، اپنی اولاد کا انتخاب کریں تو دین کو دیکھ کے کریں۔ جس انسان کی زندگی میں دین ہوگا اور اس کی زندگی پرسکون ہوگی، جس کی زندگی میں دین نہیں وہ ہر جگہ ناکام ہوگا، گھر کے اندر بے سکونی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو 100% دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں